नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत नंबर 21 और 22 अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसका तर्जुमा भी सीखा और उसका लफ्ज़ी तर्जुमा भी अच्छी तरह से देख लिया। यहाँ से देखें कि यहाँ पे असल में अल्लाह ताला की तौहीद और इसकी उलूहियत का बयान जो है यहाँ पे है, और कि वही अल्लाह है जो अपने बंदों को अदम से वजूद में लाया और फिर उसने उसको हर तरह से ज़ाहिरी और बातनी नेमतें जो हैं अता फ़रमाई। इसी ने ज़मीन को फ़र्श बनाया, इसमें मज़बूत पहाड़ों को मीखों की तरह गाड़ दिया, आसमान को छत बनाया जिसकी वजह से यहाँ पर ज़िंदगी जो है मुमकिन हुई। अब आप देखें कि यहाँ अल्लाह ताला जो इन सारी चीज़ों को बताने का मकसद यही है कि सबका खालिक, सबका राज़िक, सबका मालिक जो है अल्लाह ताला है। इसी वजह से वही मुस्तहिक है कि हर किस्म की हर किस्म की इबादत जो है उसी की जाए और उसमें किसी को शरीक ना किया जाए। यानी अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के साथ तुम किसी को शरीक ना, जो हालांकि तुम जानते हो। तो इससे फिर हमने ये देखना है कि तौहीद उलूहियत हकीकत में क्या है। ये कहना देखें कि ये शिरक है, कि आम तौर पर ऐसे बहुत से अल्फाज हम बोल जाते हैं जो शिरक के ज़ुमरे में आते हैं, कि हम ये कहें कि जो अल्लाह चाहे और उसका रसूल चाहे। बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु पूछते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि सबसे बड़ा गुनाह कौन है। फरमाया कि अल्लाह ताला के साथ जो खालिक है किसी को शरीक ठहराना। फिर आप देखें कि एक और सही हदीस से ये साबित है, ये भी सही बुखारी ही की रवायत है, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई ये ना कहे कि जो अल्लाह चाहे और फ़लाँ चाहे, बल्कि ये कहे कि जो कुछ अल्लाह अकेला चाहे। यही तौहीद उलूहियत है कि अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक नहीं करना। फिर इसी हवाले से देखें कि तुफ़ैल बिन संजरा रज़ियल्लाहु अन्हु, ये हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के सुतेले भाई थे। वो फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में चंद यहूदियों को देखा। मैंने इनसे पूछा कि तुम कौन हो। उन्होंने कहा कि हम यहूद हैं। मैंने कहा अफ़सोस तुम में बड़ी ख़राबी है कि तुम हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हो। उन्होंने कहा कि तुम भी अच्छे लोग हो, लेकिन अफ़सोस कि तुम कहते हो कि जो अल्लाह चाहे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहें। फिर मैं नसरानियों की जमात के पास गया और इनसे भी इसी तरह पूछा। उन्होंने भी यही जवाब दिया। मैंने इनसे कहा कि अफ़सोस तुम मसीह अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा जानते हो। उन्होंने भी यही जवाब दिया। मैंने सुबह अपने इस ख्वाब का ज़िक्र कुछ लोगों के सामने किया। फिर दरबार नबूवी में जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये वाक़या बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनसे पूछा, क्या किसी और से भी तुमने ज़िक्र किया है? मैंने कहा कि हाँ। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की और फरमाया कि तुफ़ैल ने एक ख्वाब देखा और तुम में से बात से बयान भी किया। मैं चाहता था कि तुम्हें इस कलमे के कहने से रोक दूं, लेकिन फ़लाँ कामों की वजह से अब तक ना कह सका। याद रखो, अब हरगिज़ अल्लाह चाहे और इसका रसूल ना कहना, बल्कि यूँ कहना कि जो सिर्फ़ अल्लाह ताला अकेला चाहे। बिल्कुल सही हदीस है और सही सनद है इसकी। फिर इसी तरह से एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि जो अल्लाह ताला चाहे और आप चाहें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तू मुझे अल्लाह ताला का शरीक ठहराता है? यूँ कह जो अल्लाह ताला अकेला चाहे। तो देखें कि इस तरह यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें शिरक से जो हैं वो खालिस्तन जो है मना किया जा रहा है। यही वो कलिमात हैं जिसकी वजह से अमूमी तौर पर हम छोटे छोटे कलिमात बोल जाते हैं और उसमें हम शिरकी अल्फाज कह जाते हैं और हमें इसके बारे में पता भी नहीं चलता। और फिर ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला इस चीज़ से सख्त नाराज़ भी होता है। और अल्लाह ताला ने शिरक जैसे गुनाह को जो है वो कभी भी माफ़ जो है वो नहीं करना। फिर इसी तरह से देखें कि तौहीद उलूहियत के हवाले से जो हमें दलाइल के हवाले से जो चीज़ मिलती है, अल्लाह ताला के 5 जो नाजिल करदा 5 अहकाम हैं। मुस्नद अहमद में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ा जल ने हज़रत यहया को 5 चीज़ों का हुक्म दिया कि इन पर अमल करो, और बनी इसराइल को भी इन पर अमल करने का हुक्म दो। करीब था कि वो इसमें ढील करें, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें याद दिलाया कि परवरदिगार आलम का हुक्म था कि इन 5 चीज़ों पर तुम खुद भी
کاربند رہو اور دوسروں کو حکم دو۔ حضرت یحییٰ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ سبقت کر گئے تو کہیں مجھے عذاب نہ دیا جائے یا میں زمین میں دھنسا نہ دیا جاؤں۔ پس حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس کی مسجد میں جمع کیا۔ جب مسجد پر ہو گئی تو اونچی جگہ پر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر کے کہا کہ اللہ نے مجھے 5 باتوں کو حکم دیا ہے کہ خود عمل کر کے تم کو بھی اس پر عمل کرواؤں۔ پہلی چیز اس میں یہ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص خاص اپنے مال سے کسی غلام کو خریدے، غلام کام کاج کرے اور جو کچھ بھی پائے اسے کسی اور کو دے دے۔ دیکھیں کہ اس مثال سے سمجھیں، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا کوئی غلام ایسا ہو؟ ٹھیک اسی طرح تمہارا پیدا کرنے والا، تمہیں روزیاں دینے والا، تمہارا حقیقی مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے، بس تم اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ نماز کو ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا منہ بندے کے منہ کی طرف ہوتا ہے جب تک کہ وہ نماز میں ادھر ادھر التفات نہ کرے، یعنی ادھر ادھر رخ نہ کرے یا توجہ کسی اور طرف نہ کرے۔ جب تم نماز میں ہو تو پھر خبردار ادھر ادھر التفات نہ کرنا۔ پھر تیسری بات یہ کہا کہ روزے رکھا کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی شخص کے پاس مشق کی تھیلی بھری ہوئی ہو جس سے اس کے تمام ساتھیوں کے دماغ معطر رہیں۔ یاد رکھو روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے مشق کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے، سبحان اللہ۔ پھر یہ کہا کہ صدقہ دیتے رہا کرو۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص کو دشمنوں نے قید کر لیا اور گردن کے ساتھ اس کے ہاتھ باندھ دیے اور گردن مارنے کے لیے لے چلے تو وہ کہنے لگا کہ تم مجھ سے فدیہ لے لو اور مجھے چھوڑ دو۔ چنانچہ جو کچھ تھا کم یا زیادہ اسے دلا کر اپنی جان چھڑا لی۔ گویا صدقہ جو ہے وہ انسان کو شیطان سے جو ہے وہ بچاتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ اور 5واں حکم یہ دیا کہ اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے پیچھے تیزی کے ساتھ دشمن دوڑا آتا ہے اور وہ ایک مضبوط قلعے میں گھس جاتا ہے اور وہاں امن و امان پا لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ذکر کے وقت انسان جو ہے وہ شیطان سے بچ جاتا ہے۔ گویا اللہ کا ذکر کرنا انسان کو اس طرح ایک مضبوط قلعے میں بند فرماتا ہے۔ پھر اسی طرح سے یہ سب باتیں فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ساری باتیں تو یحییٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہی تھیں۔ پھر آپ نے کہا کہ اب میں بھی تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں جس کا حکم مجھے جناب باری تعالیٰ نے دیا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑے رکھنا، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان حاکم وقت کی بات اور احکام کو سننا اور ماننا۔ پھر دوسری بات کیا ہے؟ ہجرت کرنا، جہاد کرنا۔ اور پھر جو شخص جماعت سے ایک بالشت بھر بھی نکل گیا، یعنی جماعت مسلمین سے، اور اس نے اسلام کے پٹے کو اپنے گلے سے اتار پھینکا، ہاں یہ اور بات ہے کہ رجوع کر لے۔ اور یہ جو شخص جاہلیت کی پکارے وہ جہنم کا کوڑا کرکٹ ہے۔ جاہلیت کی پکار سے مراد یہ ہے کہ اسلام میں آ کر انسان جاہلوں جیسی باتیں، دوسروں سے لڑائی جھگڑے اور تفرقے بازی میں پڑے یا جاہلیت کے اوپر جو ہے وہ جمع رہے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ وہ روزے دار اور نمازی ہو، فرمایا اگرچہ نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، مسلمانوں کو ان کے ناموں کے ساتھ پکارتے رہو جو خود اللہ نے رکھے ہیں، مسلمین، مومنین اور عباد اللہ۔ یہ حدیث بھی حسن درجے کی ہے اور صحیح حدیث ہے۔ ناصر الدین البانی نے اس کو صحیح حدیث کہا ہے۔ تو اس لیے اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے یہی بتایا ہے کہ اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیے، وہی تمہیں روزیاں دیتا ہے، پس عبادت بھی اسی کے ساتھ کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور پھر اس آیت میں دیکھیں کہ عبادت میں ہمیں توحید باری تعالیٰ کا پورا خیال رکھنا چاہیے کہ ہر قسم کی عبادات کے لائق صرف وہی ہے۔ پھر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو وجود باری تعالیٰ کے جو دلائل ہیں اور ان کو سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ہم نیچریت پسند یا دہریے جنہیں کہتے ہیں، ایتھیسٹ جو لوگ ہوتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کو نہیں مانتے۔ تو اس کے حوالے سے دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے وجود پر اس آیت سے استدلال یہ ہے کہ زمین و آسمان کے جو مختلف شکل و صورت ہیں، مختلف رنگ ہیں، مختلف مزاج ہیں، مختلف جو ہر چیز کے مختلف پھلوں کا جو نکلنا ہے، ان میں ایک ہی پانی ایک ہی دیا جاتا ہے، لیکن کسی درخت سے جو ہے انار نکل رہے ہیں، کہیں انگور ہیں اور کہیں آم ہے تو کہیں سنترا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں
کہ جو اللہ رب العالمین کے وجود کے اوپر دلائل دیتے ہیں۔ اور ان دلائل کے حوالے سے مختلف علماء کے اقوال آپ کے سامنے میں رکھتی ہوں کہ کسی بدوی سے پوچھا گیا کہ اللہ کے ہونے پر کیا دلیل ہے، تو اس نے کہا کہ سبحان اللہ، کہ اگر تم کسی مینگنی سے تو اونٹ کا پتہ چل جاتا ہے اور بکری کا پتہ چل جاتا ہے، اور پاؤں کے نشان کو دیکھ کر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی آدمی گیا ہے یا کوئی جانور گیا ہے، تو کیا یہ برجوں والا آسمان، یہ راستوں والی زمین اور موجیں مارنے والے سمندر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہے وہ دلیل نہیں بن سکتے کہ ان کو بنانے والا کوئی ہے؟ پھر اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ہارون رشید نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ زبانوں کا مختلف ہونا، آوازوں کا جدا گانا ہونا، نغموں کا الگ ہونا ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، سبحان اللہ۔ امام ابو حنیفہ سے کسی نے یہی سوال کیا، اور دہریوں کے گروپ باقاعدہ ان کے پاس آئے جو اللہ تعالیٰ کی وجود کے منکر تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس بارے میں جواب دیے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر کیا دلیل ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ تم چھوڑو، میں تو ابھی کسی سوچ میں ہوں۔ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ایک بہت بڑی کشتی ہے جس میں طرح طرح کی تجارتی چیزیں ہیں، نہ کوئی اس کا نگہبان ہے، نہ کوئی اس کو چلانے والا ہے، باوجود اس کے برابر آج آ رہی ہے اور بڑی بڑی موجوں کو خود بخود چیرتی اور پھاڑتی گزر جاتی ہے، ٹھہرنے کی جگہ پر ٹھہر جاتی ہے، چلنے کی چلتی رہتی ہے، نہ کوئی ملاح ہے نہ کوئی منتظم۔ تو سوال کرنے والے دہریوں نے کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کوئی ایسی بات کہہ سکتے ہے کہ اتنی بڑی کشتی اتنے ساز و سامان اور نظام کے ساتھ تلاطم والے سمندر میں آ جائے اور کوئی اس کو چلانے والا نہ ہو؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ افسوس تمہاری عقلوں پر، ایک کشتی تو بغیر چلانے والے کے چل نہ سکے، لیکن یہ ساری دنیا اور زمین و آسمان کی ساری چیزیں ٹھیک اپنے کام پر لگی رہیں اور ان کا مالک، حاکم اور خالق کوئی نہ ہو۔ تو یہ جواب سن کر وہ لوگ لاجواب ہو گئے اور حق معلوم کر کے پھر وہ مسلمان ہو گئے۔ تو اس طرح سے دیکھیں کہ ان آیات کے ذریعے اللہ رب العالمین ہمیں اس چیز کی دعوت دے رہے ہیں، اور اگر انسان اپنی صحیح طور پر آنکھیں کھول کے، دل کی آنکھوں کو کھول کے ان ساری چیزوں کو پر غور و فکر کرے، تو کوئی بات اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی کہ انسان خالق کائنات کو پہچانے اور پھر صرف اور صرف اسی کا بندہ اور حقیقی بندہ بننے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔